لیکن سب لوگوں کی عقلوں کو اللہ تعالیٰ نے یکساں نہیں بنایا ہے. بعض لوگوں کے دل میں اجمالی طور سے یہ بات آتی ہے بھائی یہ تو ضروری ہے مگر یہ کیسے ضرورت پورا کی جائے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبقری قسم کے ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر آپ کے اس کا نقشہ آتا ہے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، بلکہ اس کو کر کے دکھاتے ہیں، اس کا ایک نمونہ آپ کے دیتے ہیں. تو اس کا احساس تو ہر ایک کے دل میں ہے. اس کے بعد جب اس کے نمونے کو وہ دیکھتے ہیں تو سب لوگوں کو اس کا یقین ہو جاتا کہ آپ کے یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا، یہ تو یہی چیز ہے. اس لیے اس پر یقین کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جیسے ابو بکر صدیق کو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے لیے کسی دلیل کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی. اسی طریقہ سے کیوں یہ چیز ان کے ذہن میں بھی آ رہی تھی نا. دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، گویا میرے دل کی بات کہی ہے. تو جب آدمی کے دل کی بات کہی جاتی ہے تو اس کے اوپر تو خود یقین ہو جاتا ہے، آپ کے کسی دلیل کی حاجت و ضرورت نہیں ہوتی ہے. ابو بکر صدیق کو صدیق تو اسی لیے کہا گیا وہ تصدیق کرنے والا ہے. تصدیق تو ہم بھی اور آپ کرتے ہیں مگر ہم کو نہیں صدیق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی تصدیق آپ کے فطری ہے، ہماری تصدیق فطری نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا اب اس طرح سے لوگوں کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں آپ کے آئی ہوگی کہ کھیت زمین کو ٹھیک کرنا چاہیے، ایسے بونا چاہیے. اور آدم علیہ السلام جو جنت میں کچھ دن رہے ہیں کیوں رکھا گیا تھا؟ اس لیے تو رکھا گیا تھا کہ وہاں کر دیکھیں کیا چیز کھائی جاتی ہے، کیسے چیزیں آپ کے ہوتی ہیں. تو الغرض اس طرح سے لوگوں نے ضروریات کی چیزوں میں اس طرح کی ضرورت کو آپ پورا کر لو، اس طرح کی ضرورت کو ہم پورا کر لیں گے، اس طرح کی ضرورت کو وہ پورا کرے گا، اس طرح سے مختلف صنعت اور حرفت لوگوں کے درمیان تقسیم ہو گئی ہوگی کہ وہ اس طرح کا کام کریں، وہ اس طرح کا کام کریں، وہ اس طرح کا کام کریں. اور جب اس طرح اور اس طرح کا کام کرتے رہوں گے ابتدائی دور میں تو ظاہر بات ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں، دوسرا کام کر رہا، تیسرا کام کر رہا، کھیتی کا کر رہا ہے، کوئی مکان بنانے کا کر رہا ہے، کوئی اینٹ بنانے کا کام کر رہا ہے، کوئی کھدائی کا کام کر رہا ہے. تو تنہا اسی سے اس کی ضرورت تو پوری نہیں ہوگی. مکان بنانے والا ہو، اینٹ بنانے والا ہو، سب کر کے آپ کے اپنا مکان بنا لیں، مگر کھائے گا کیا اور پیے گا کیا، پہنے گا کیا؟ تو اب دوسرے کی چیز نے جو بنا رکھی ہے اس کو لینا. تو شدہ اسی طرح سے ہوا ہوگا کہ چیزوں کا تبادلہ چیزوں سے ہو. آپ کو ضرورت ایک چیز کی ہے، وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، دوسری چیز ہمارے پاس آپ کے پاس ہے. دوسرے کے پاس وہ چیز ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، میرے پاس وہ چیز ہے جو اس کی ضرورت کی چیز ہے. تو لہذا وہ ابتدا کے اندر یہی ہوا ہوگا کہ چیزوں کا چیزوں سے تبادلہ ہوا ہوگا. اور یہی اسی طریقے پر آپ کے کتنے دنوں تک معاملہ آپ کے چلتا رہا ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے
کہ اس کے اندر دشواری اور پریشانی بھی ہے۔ اب ایک چیز ہم نے تیار کر رکھی ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ بنانے والے بہت ہو گئے، لہذا ہماری ضرورت کی جو چیز ہے تبادلے سے ہوتی تھی، تبادلہ نہیں ہو رہا۔ تو ابتداءً اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو خرید و فروخت ہوگی، وہ خرید و فروخت اس کے اندر عمومیت پورے پیمانے پر ہو، یہ بہت دشوار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور وہ سامان آپ کے بیکار پڑا رہتا ہے، اس طرح سے اس کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں رہتا۔ دوسری یہ چیزیں بہت سی ایسی ہیں جو سڑنے اور گلنے والی ہیں، اس کو باقی نہیں رکھا جا سکتا، لیکن بہرحال بہت دنوں تک اسی طرح سے معاملہ ہوتا رہا ہے کہ چیزوں کا تبادلہ چیزوں ہی سے ہوتا رہا ہے۔ اور جب روپیے کی کمی ہوتی ہے، جو روپیے کا دور آیا، اس روپیے کے دور کے اندر بھی آپ کے دیہاتوں میں ہم نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا کہ جو مزدور ہے وہ مزدوری جو کرتا ہے پیسے کے بجائے غلہ ہی مل رہا ہے، اناج آپ کے اس کو مل رہا ہے، پیسہ کوئی نہیں دے رہا۔ اب اسی سے اپنی اس کی دوسری ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ آپ کے اسی غلے میں سے دکان پر لے آتا ہے، اتنا لے لو اور اس کے بدلے میں ہم کو تیل دے دو۔ بہت سے دکاندار اس طرح کا آپ کے دکان آپ کے کھولے ہوئے اس زمانے میں تھے جو ایسا کرتے تھے۔ چیزوں کا تبادلہ چیزوں سے کچھ دنوں تک چلا اور اونچے پیمانے پر چلا ہوگا، مگر وہ اطراف و جوانی بھی تک رہ پائے گا، اس لیے کہ اس سامان کو اس بازاروں کے اندر لے جانا لے آنا یہ بھی تو ایک مشکل کام رہا ہوگا۔ بہت دنوں کے بعد لوگوں کے ان تمام دشواریوں کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی، مگر کب آئی ہے یہ تو سب تخمینہ اور اندازہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کا عوض اور بدل ایسی چیز قرار دی جائے جو دیر پاؤ سب کو اس کی حاجت اور ضرورت ہو اور اس کے ذریعے سے آدمی اپنی تمام ضروریات کو ہر طرح کی پورا کرے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ ایسا کوئی بدل تیار ہونا چاہیے۔ تو ہوتے ہوتے اس زمانے میں کیا ہوگا تو سونے کو کیا اور چاندی کو کیا، اس لیے کہ یہ دونوں دھات ایسی ہے جس کے اندر تغیر اور تبدل مدت مدید کے بعد ہوتا ہے اور بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور جتنی دھاتیں ہیں آپ دیکھ لیجئے اس کے مقابلے کے اندر جلدی سے اس کے اندر تغیر اور تبدل آتا ہے۔ اسی طریقہ سے اس کے اندر اتار اور چڑھاؤ آپ کے بہت کم ہوتا ہے۔ آج تو اتار و چڑھاؤ ہو رہا ہے، اس کی وجہ میں بیان کروں گا، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، وہ تو اس کو اتارا جاتا ہے چڑھایا جاتا ہے۔
مصنوعی یا آپ کے کمی اور زیادتی ہے، لیکن ابتدا کے اندر یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو قدرتی طور سے اس کے اندر تفاوت آپ کے ہو یہ شاذ و نادر ہوا کرتا تھا۔ اس بات سے تمام دنیا کا اس کے اوپر اتفاق ہوا، تمام لوگوں کا اتفاق ہوا، جس کی بنا پر آپ کہتے ہیں سونے اور چاندی کا سمن ہونا یہ فطری ہے۔ فطری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سارے انسانوں نے اس کو تسلیم کیا، ہر جگہ کے لوگوں نے۔ دوسرے اور چیزوں کو جو سمن ٹھہرایا گیا، تانبے کو، پیتل کو، آپ کے کاغذ کو، آپ کے یہ تمام لوگوں نے اس کو کیا، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق آپ کے بعد میں پیسہ وغیرہ بنا لیا گیا جو سونے چاندی کے نہ ہوں، لیکن وہ روپیے سے کم ہی کم میں آپ کے رہے۔ تو اس طرح سے اس کو سمن قرار دیا گیا۔ اس کے بعد یہ نوٹ کہاں سے آ گیا اور روپیہ پیسہ چلا گیا، سب لوگ کنگال و فقیر ہو گئے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سامان والے مالدار ہیں، جن کے پاس سامان نہیں ہے ان کے پاس کاغذ کے نوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج اگر کوئی حکومت آ جائے اور کہہ دے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اس سے آپ کے کاروبار نہیں ہوگا، سب کے سب آپ کے غریب و فقیر ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہوا اور کیسے چلا وہ تو آگے آئے گی چیک کی بات، چونکہ حدیث ہی کے اندر ہے۔ وہ ایک دوسری طرح کا چیک تھا جو بیچتے تھے لوگ، آپ کے وہ راشن کارڈ کی طرح سے رہتا تھا کہ جو اس کو لے جائے آپ کے اس کو دکھا کر کے اتنا لے لے، بے پیسے کے، جس طرح سے آپ کا یہ ٹکٹ ہے کھانے کا، جو کوئی لے جائے آپ کے دکھلا کر کے لے آئے۔ اس میں یہ نہیں لگا ہوا ہے کہ جس کے نام وہ ٹکٹ ہے اس کی کا فوٹو ہے کہ صاحب وہ لے جائے اور دینے والا دیکھے کہ یہ وہی ہے کہ وہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کا وہ کارڈ ہوتا تھا۔ اب اس کو چیک کر لو، کارڈ کر لو، جو کہہ لو، ٹکٹ کہہ لو، تو وہاں پر ہم بتائیں گے کہ یہ نوٹ کہاں سے آ گیا۔ تو مجھے تو صرف یہ یہاں دکھلانا ہے کہ قرآن نے تجارت کے لیے جو کہا کیا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس کے اندر غلط طریقے پر ایک دوسرے کے مال کا نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ لین دین کے طریقے پر ہو، اور لین دین ایسا جو باہمی رضا مندی سے ہو۔ اسی لیے بیع کی تعریف ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا تبادلہ مال کے ساتھ باہمی رضامندی سے۔ اس لیے تجارت کے اندر ایک تو شرط ہے کہ وہ مال ہو، دوسرے یہ ہے کہ باہم جو تبادلہ ہو رہا ہے وہ اس کے اندر مرادات و رضامندی کا پایا جانا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے رضامندی یہ دل کا فعل ہے، قلب کا۔ ہم اور آپ کیسے جانیں گے کہ آپ راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں؟ تو جو چیز ایسی ہو جس کا انسان کو پتہ نہیں چل سکتا ہے، شریعت اس کے اوپر حکم نہیں لگاتی ہے،
اس کی جو علامت ہوتی ہے اس علامت پر حکم لگاتی ہے. لہذا اصل تو ہوا کیا، دونوں آدمیوں کے عاقدین کے اتفاق و ارادت العاقدین، عاقدین کے ارادے کا متفق ہونا. اس لیے کہ عقد تو گرہ لگانا ہے. گرہ کب لگے گی؟ جب دو چیز ہوگی تب ہوگی. ایک چیز ہوگی تو کیسے گرہ لگے گی؟ اس کو دوہرا بناؤ گے تبھی گرہ لگے گی. ایک ہونے کی حیثیت اس میں گرہ نہیں لگ سکتی ہے. تو عقد تو گرہ لگانے کے بعد تو گرہ تو دو چیزیں ہوں گی تبھی ہوگا. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ وہی عاقدین ہے، یہی علت فاعلی اس کی ہے. ان دونوں کے ارادے کا متفق ہونا، اور یہ اتفاق جو ہوا ہو رضامندی کے ساتھ ہو، مار مار کر کے نہ کیا گیا. ظاہر بات ہے اتفاق جو ہے حقیقت میں بلا رضامندی کے تو ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا یہ قید اعتراضی نہیں ہے، قید واقعی ہے. اتفاق و ارادتین، ارادت العاقدین، عاقدین کے ارادے کا متفق ہونا. اب یہ اتفاق تو دل کی بات ہوئی، رضامندی دل کے بعد ساتھ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے اوپر حکم نہیں لگے گا. اس کی جو علامت ہے، اس کے ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ زبان سے ہے، ایجاب و قبول کرنا. اسی طریقہ سے حنفیہ کے نزدیک اس کے ظاہر کرنے کا ایک طریقہ فعل ہے. زبان سے کچھ نہیں کہا، وہ بھی آپ کے ایک روپیے کی، اب تو 1 روپیے سے کم کی کوئی چیز ملتی ہی نہیں. کچھ دن کے بعد یہ بھی نہیں ہوگا. آپ کے پوڑیاں بنا کے رکھے ہوئے، مونگ پھلی آپ کے لیے اثر کے وقت جا رہے ہو بھائی، چلتے ہوئے آپ کے کھانا ہے. آپ لوگوں میں رواج ہو گیا، دکاندار کیا کرے گا؟ اب آپ لوگ اسی وقت میں جاتے ہیں لینے کے لیے. اب بھیڑ رہے گی تو کیا کرے گا؟ وہ پہلے سے آپ کے 1 روپے کی پوڑیاں بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ جا رہے ہیں اور 1 روپیہ دیا اور آپ کے اٹھایا لے کے چلے گئے. زبان سے نہ آپ نے کہا دو اور نہ زبان سے اس نے کہا لو. آپ نے روپیہ دیا، اس نے لیا. آپ کے پڑیا وہاں رکھی ہوئی ہے، آپ نے اپنی جیب میں رکھا، اس نے دیکھا اور کچھ نہیں کہا. یہ صرف فعل ہی فعل تو ہوا، جس کو بیع بالطاعتی کہتے ہیں. تو اس اتفاق و ارادتین کے ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ یہ ہوا. فعل بھی ہوا، قول بھی ہوا. اتفاق و ارادتین کے ظاہر کرنے کا طریقہ وہ گونگا بھی ہے، وہ اشارہ بھی کرتا ہے، دوسرا بھی اشارہ کر رہا ہے. اتفاق سے دو نہیں گونگے نکل آئے. اس کے اشارے کا کیا مطلب ہے، اس کے اشارے کا کیا مطلب ہے، سب جانتے ہیں. تو کیا اس طرح بیع نہیں ہوگی؟ تو بیع کا طریقہ ایک یہ بھی ہے نا جو آپ نے پڑھا ہے آخر ان کے اندر. اس اتفاق ارادتین کے ظاہر کرنے کا ایک طریقہ قول ہے، جس کو ایجاب و قبول قولی کہتے ہو. اس اتفاق و ارادتین کے ظاہر کرنے کا ایک طریقہ فعل ہے، جس کو ایجاب و قبول فعلی کہتے ہو. اس اتفاق و ارادتین کے ظاہر کرنے کا ایک طریقہ اشارہ بھی ہے. جس طریقے پر بھی اتفاق و ارادتین کا اظہار ہو جائے وہ کافی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ لے آتے تھے کھانا پکا ہوا، کھجور اور بھی اس طرح کی چیز. آپ پوچھتے تھے ہدیہ کی صدقہ ہے، وہ لے آ کر کے رکھ دیے، لے آئے ہوا ہے. زبان سے نہیں کہا رہا حضرت لیجئے. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے قبول کیا، معلوم ہے نکاح پڑھایا جا رہا ہے.
آپ پوچھتے صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے؟ صدقہ ہے تو آپ کہتے بھائی میں تو نہیں لیتا، لوگوں میں بانٹ دو تم۔ ہدیہ ہے تو آپ لوگوں سے کہتے بھائی لو آؤ کھاؤ، خود بھی کھا لیا، دوسروں سے جو حاضرین تھے آپ کے الہدایہ مشترکۃ والی بات آپ کے ہو گئی، کبھی اٹھا کر کے بھجوا دیا، زبان سے تو کبھی نہیں کہا میں نے قبول کیا۔ یہ ایجاب اور قبول کیا ہوا؟ اگر ایک طرف سے دینے کی بات ہوئی قولی ہوا، دوسری طرف سے فعلی کی ہوئی۔ کبھی وہ لا کر کے رکھ دیتا ہے، کہہ نہیں رہا ہے، آپ ہی پہل کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، دونوں طرف سے آپ کے فعل ہی فعل ایجاب ہوا۔ باہمی رضامندی، اس لیے اس ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے لیے جو الفاظ ہیں، جو افعال ہیں، جو اشارے ہیں، یہی تو تین طریقے ہوئے ظاہر کرنے کے، وہ اس معنی میں بالکل واضح ہوں، وہ اس معنی میں کیا ہوں؟ بالکل واضح ہوں، گول مول لفظ نہیں ہونا چاہیے، واضح لفظ ہونا چاہیے، تب جا کر کے اتفاق و ارادتین آپ کے بالتراضی آپ کے ہوگا باہمی رضا میں۔ اگر وہ لفظ ذو معنی ہے، وہ اشارہ اس معنی میں واضح نہیں ہے، دوسرے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، وہ فعل آپ کے اس معنی میں واضح نہیں ہے لینے اور دینے کے حساب میں، تو پھر آپ کے اتفاق اور ارادتین بالتراضی نہیں ہوگا۔ یہ جو تراضی کی قید لگی ہوئی ہے، اس تراضی کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہے، چاہے وہ الفاظ ہوں، چاہے وہ افعال ہوں، چاہے وہ اشارے ہوں، اس غرض کے اندر کیا ہوں؟ واضح ہوں۔ لہذا آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا جو مشترک ہے، اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اس معنی میں بولا جاتا ہے، اور سیاق و سباق متعین نہیں کرتا ہے، تو پھر بے کا تحقق نہیں ہوگا، بے صحیح نہیں ہوگی۔ اسی معنی میں واضح ہونے کے لیے یہ بھی ہے کہ ایجاب و قبول کے اندر مطابقت ہو، جتنے میں آپ بیچ رہے ہیں اتنے ہی میں اس کو قبول کر رہا ہے، اور اگر آپ نے کہا میں 100 میں دے رہا ہوں، وہ کہتا میں 90 میں لے رہا ہوں، تو کیا ہے؟ مرادات کا رضا کا تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی رضامندی کس کے ساتھ ہے؟ 100 کے ساتھ ہے، اور وہ لے رہا ہے کتنے میں؟ 90 میں۔ اسی لیے ایجاب و قبول کے اندر مطابقت ضروری ہے، مطابقت صریح ہو، 100 بول رہا ہے 100 میں لے رہے، صریح مطابقت ہے۔ 100 میں دینے کو کہہ رہے، وہ کہہ رہا صاحب میں تو 110 میں لے رہا ہوں، تو جب آپ 100 میں راضی ہیں تو 110 میں تو بدرجے اولا راضی ہوں گے، تو یہ مطابقت کی بات ہے۔ مگر 90 میں لے رہے ہیں نہیں ہوئی موافقت، تو یہی مطلب ہے ایجاب و قبول میں موافقت اور مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرے، رضامندی واضح طور سے ہونی چاہیے، تاکہ کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے کہ بھائی تم نے تو بیچ دیا تھا، تب آپ کہتے میں نے تو نہیں بیچا تھا، اور وہ زور و زبردستی والا ہے آپ کے لے کے چلا جا رہا ہے، کیا آپ نے بیچ دیا ہے، آپ نہیں دے رہے، زور و زبردستی والے، تو بات کو واضح ہونا چاہیے تاکہ فریقین میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، اور ظلم کر سکے تو اس کا دفاع کیا جا سکے۔ ذو معنی لفظ ہوگا، واضح نہیں ہوگا تو آدمی اس کا دفاع نہیں کر سکتا ہے، وہ خود بھی نہیں کر سکتا، دوسرا بھی نہیں کر سکتا جو مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جزم اور یقین ہو، فی الحال رضامندی کا اظہار ہو،
اسی بات آپ نے پڑھا استقبال کا صیغہ سین اور سوفا ہوگا تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ فی الحال رضامندی چاہیے، کیونکہ عربی زبان ایسی ہے کہ اس کے لیے فعل ماضی کے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، دیکھنے میں اخبار ہے مگر اب اس کو وضع کر لیا گیا ہے کس کے لیے؟ انشاء کے لیے، انشاء بیع کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے بیچ دیا، خرید دیا زمانے گزشتہ میں، اس کی آپ خبر دے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اس خرید و فروخت کو وجود میں لا رہے ہیں، یہی تو انشاء کا مطلب ہے۔ مگر یہ تو عربی زبان کی بات ہے، عربی زبان کے اندر مضارع دونوں معنی میں آتا ہے، سین لگا دیا، سوفا لگا دیا، مستقبل کے لیے ہو گیا، صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر سین سوفا نہیں ہے تو اس میں احتمال ہے کس کا؟ حال کا بھی، استقبال کا بھی۔ ہاں اگر کوئی قرینہ ہو جس سے معلوم ہو کہ حال ہی کے لیے تب ہوگا، قرینہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ واضح نہیں ہے۔ جزم اور یقین رضامندی کا اظہار جزم و یقین کے ساتھ فی الحال یہ باتیں پائی جائیں گی تو الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم کا تحقق ہوگا، اور یہ باتیں نہیں پائی جائیں گی تو تجارتا عن تراض منکم کا تحقق نہیں ہوگا۔ اب آگے جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، ایک تو حضرت ابو ہریرہ کی بڑی، ابو ہریرہ بھی اسی طرح کے ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے مدرس بھی ہیں اور بڑے بڑے مدرسے میں پڑھائے بھی ہیں، اس لیے ان کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ بھائی شاگرد کیسے بنیں گے زیادہ؟ اسی طرح تو بنیں گے۔ اگر وہ مدینہ کے اندر نہیں رہتے اور دن تک اور نہیں بیان کرتے تو اتنے شاگرد ہوتے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بارے میں ان کا خود بیان ہے ذاتی کہ مجھ سے زیادہ حدیث ان کو معلوم ہے، یاد ہے، ان کے پاس ہے، مگر وہ ادھر ادھر رہے، ایسی جگہوں پر رہے اور پڑھنے پڑھانے میں کبھی پڑھا دیا کبھی نہیں پڑھایا، اللہ اللہ کرتے رہے نا، تو کہاں سے ان کے شاگرد اتنے بن جائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ توریت اور انجیل کا بھی مطالعہ کرتے تھے، ان باتوں کو بھی بیان کرتے تھے۔ وہ دور ایسا تھا کہ ایسے لوگوں سے گریز کرنا چاہیے، ہم کو تو خالص نبی کریم علیہ السلام کی حدیث چاہیے، اسرائیلیات ہم نہیں چاہتے، اس میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ تو بہت سی وجوہات تھی جس سے لوگ ان سے نہیں پڑھتے تھے، ان سے نہیں حدیث لیتے۔ تو ابو ہریرہ کا ایک شاگرد ہے عبد الرحمن بن حرمز العارج، اس کا ایک شاگرد ہے محمد بن یحییٰ بن حبان، اور دوسرا شاگرد ہے ابو الزناد۔ اور ابو ہریرہ کا ایک شاگرد ہے حفص بن عاصم بن عمر، وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کا ایک شاگرد عطا بن مینا ہے، وہ نقل کرتا ابو ہریرہ سے۔ ان سب لوگوں کی روایتوں میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ملامسہ کی بیع سے منع فرمایا اور منابذہ کی بیع سے منع فرمایا۔ ان لوگوں کی روایت میں جو العارج عبد الرحمن بن حرمز العارج کے واسطے سے ہے، اس کے اندر ملامسہ کس کو کہتے ہیں، منابذہ کس کو کہتے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا ہے، صرف اتنا ہے کہ ملامسہ سے منع فرمایا، منابذہ سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے حفص بن عاصم کی روایت کے اندر ہے، کوئی اس منابذہ اور ملامسہ کی کوئی تشریح نہیں ہے، مگر تیسرا شاگرد عطا بن مینا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ملامسہ سے، منابذہ سے۔ اب ملامسہ کس کو کہتے ہیں، منابذہ کس کو کہتے ہیں؟ آیا یہ نبی کریم علیہ السلام کی تفسیر ہے یا مدرج ہے، ابو ہریرہ کا قول ہے؟ بظاہر تو اسی حدیث سے ملا ہوا ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا قول ہے۔ اما الملامسہ
ملامسہ کی بے سے جو منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ باب مفعلت سے ہے، فعل جانبین سے ہوتا ہے، کپڑے کی بے کپڑے سے ہو رہی ہے، وہ کپڑا پھینکے ادھر کو، وہ دوسرا ادھر کو پھینکے، ادھر چھو لے ادھر والا چھو لے، بس اسی چھو لینے سے بے ہو گئی، اب کسی قسم کا اختیار نہیں رہے گا، اس کو لے لے گا۔ تو منابضہ اور ملامسہ ایل میں سے کل واحد منہما صوب صاحب بغیر تأمل، بغیر دیکھے بھالے، اسی آپ کے چھو لینے سے اس نے اس کے کپڑے کو چھو لیا، اس نے اس کے کپڑے کو، اب دینا ہے، کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ منابضہ میں اسی طرح سے گویا اس کے اندر ہوشیاری ہوئی، کون جلدی کر لیتا ہے، یہ دونوں کا کپڑا دو طرح کا ہوگا نا، اب پھینکنا ہے چھونا ہے تو ایک تو جیتے گا ایک ہارے گا، ایک کو نقصان ہوگا ایک کو نفع ہوگا، تو اس میں تو ہاتھ کی صفائی دکھلانا ہے، تو ایک طرح کا یہ اقتمار ہوا نا، رضامندی کا تحقق نہیں ہوا۔ دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سعد بن ابی وقاص کے لڑکے عامر سے ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ آپ نے دو طرح کے بیچنے سے منع فرمایا، دو طرح کے پہناوے سے منع فرمایا۔ دو طرح کی بے کیا ہے؟ ایک ملامسہ ہے، ایک منابضہ ہے، اور جناب ملامسہ کی اس میں تفسیر ہے لمس الرجل ثوب الآخر بیدہی، اس میں فعل ایک طرف سے پایا جا رہا ہے، دام بتا کر کے بات چیت ہو رہی ہے، بس جلدی سے ہاتھ چھو دے، اتنے میں دینا ضروری ہے، دن ہو رات ہو پلٹنا الٹنا نہیں ہے، بس آپ کے چھو دینے ہی سے بے لازم ہو گئی۔ منابضہ میں پھینکنا ہے جانبین سے نہیں ایک طرف سے، لیکن اس میں دونوں طرف سے ہے، وہ اس کے کپڑے اپنے کپڑے کو ادھر پھینک دے، وہ دوسرا اپنے کپڑے کو ادھر پھینک دے، یہی پھینک دینا بے ہو گئی بغیر نظر و ترازی کے۔ آپ نے دیکھا اس ملامسہ اور منابضہ میں جو آپ نے منع فرمایا ہے، چاہے ایک طرف سے ہو چاہے جانبین سے ہو، یہ قرآن کی اسی آیت کی تفسیر اللہ ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ایسا لین دین ہو، ایسا ایجاب و قبول ہو جس میں باہمی رضا مندی پائی جاتی ہو، اور باہمی رضا مندی کے لیے جو اسی وقت میں متحقق ہوئی کہ وہ فعل یا عمل آپ کے اس معنی کے لیے بالکل واضح ہو، اس میں جزم و یقین ہو، اور اگر مگر کی بات نہ ہو، اس کے اندر رضامندی کی بات نہیں پائی گئی، دیکھا بھالا ہے۔ اور دو طرح کے پہناوے سے منع فرمایا، اس روایت میں اس کی تفسیر نہیں ہے، دو طرح کے بیچنے سے منع فرمایا ہے، دوسری جگہ پر اس کو بیان کیا ہے، ایک تو اشتمال سما سے منع فرمایا ہے، ایک حبوا سے منع فرمایا ہے، احتبا سے منع فرمایا ہے۔ اشتمال سما، ایک تو بے وقوف آدمی ہماری طرح سے ایسا اوڑے ہوئے ہے آپ کے ادھر ادھر سے کہ کہیں سے ہاتھ نکلنے کی صورت نہیں ہے، چلتے چلتے گر پڑے گا، ہاتھ تو نکل نہیں پائے گا کہ اپنے کو بچا سکے، یہ ایک استعمال سما ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو جو منع کیا گیا ہے ضرر دنیاوی کی بنا پر منع فرمایا گیا ہے، لہذا یہ مکروہ تحریمی نہیں بلکہ مکروہ ممانعت ہوگی۔ اور ایک استعمال سما وہ کہلاتا ہے جس طرح آپ لوگوں کا تو پیجامہ ایسا ہو گیا کہ یہ صورت آپ کی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے تو یہی ہو رہا ہے کہ اس کو ایسا کر دیا جائے کہ راستہ بھی صاف کرتا چلے، آپ کے اس کی ضرورت نہ پڑے،
بھنگی وغیرہ کی جو راستہ صاف کرتا ہے، آپ اپنے تہبند سے، اپنے پجامے سے اس کو صاف کرتے چلے. ایک تو اسبال میں یہ آتا ہے. اشتمال سما یہ ہوتا ہے جس طرح سے اس زمانے میں پہنتے رہے ہو گئے، یہ تو سلا ہوا تہبند ہے آپ کے، اس لیے اس کے اندر یہ صورت ذرا مشکل ہوتی ہے بلا سلا ہوا ہو، یا تہبند کے بجائے غیر مسلم جیسے کہ دھوتی پہنتے ہیں. یہ تو بہتی پہننا آپ کے ہندو اور مسلمان اس زمانے میں آپ کے دونوں کے اندر راج تھا، پہنتے تھے. ہندوستان کے اندر یہ ہے، جو کاشتکار ہوا کرتے تھے وہ خاص طور سے، زمیندار جو ہوا کرتے تھے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا ایک سرا پکڑ کے اپنے کندھے پر رکھ لیا، یہ دکھانے کی چیز ہوتی تھی. اب اس کے اندر کس سے عورت ہو جایا کرے گا اس اجتماع سما کے اندر، اس لیے اس کو منع فرمایا گیا. یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہوگا اس لیے کہ اس میں کشف عورت ہو رہا ہے. تو اس میں ضرر اخروی بھی اور پہلی شکل کے اندر ضرر دنیاوی. اس ضرر اخروی اور ضرر دنیاوی کے درمیان فرق کرنے کی بنیاد پر یہ فقہا حکم لگاتے ہیں کہ ایک کی نہیں تحریمی ہوگی، ایک کی نہیں تنزیہی. اور ایک دوسرا لباس ہے حبوا، سرین پر بیٹھ کر کے دونوں پیر کھڑا کر کے اس کو چاہے کپڑے سے باندھ دے چاہے ہاتھ سے باندھ دے، یہ ہے حبوا. اس سے آپ نے منع فرمایا، مگر یہ اس شکل کے اندر ہے جب آدمی ایک کپڑا پہنے ہوئے اور بلا سلا ہوا، اس کے اندر بھی کشف عورت کا اندیشہ ہے، اس لیے منع فرمایا ہے. اور اگر کئی کپڑے ہیں سلا ہوا ہے تو اس کے اندر کشف عورت کا اندیشہ نہیں رہتا ہے. تو اس طرح کا حبوا نبی کریم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. تو یہ دو طرح کے پہناوے سے منع فرمایا ہے. اللہ بھائی تھوڑا سا اسے بھی پڑھ لو، ان کی جلد ثانی.